آج ہم ایک حساس مگر نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر نوجوانوں کے ذہنوں میں سوال بن کر ابھرتا ہے کہ اسلام میں کنواری لڑکی سے شادی کرنے کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ کیا بیوہ یا مطلقہ عورت سے شادی کرنا غلط ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کنواری بیوی کے بارے میں کیا فرمایا؟ چلیے ناظرین، اس حقیقت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کنواری لڑکی سے شادی کیوں ضروری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محترم ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے غزوہ احد میں شہادت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ والد کی شہادت پانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے بہت سے لوگوں کا قرض بھی ادا کرنا تھا۔ وہ بھی ذمہ داری جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عائد ہو گئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی بہت ہی سست تھی، جس کی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قافلے کے پیچھے آیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے سے پیچھے دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر کیا بات ہے، پیچھے کیوں رہ گئے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا محمد، میری اونٹنی آہستہ آہستہ چل رہی تھی جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر اپنی اونٹنی کو زمین پر بٹھاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کو بٹھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک لاٹھی دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو لاٹھی پیش کی۔ حضرت محمد نے لاٹھی سے اونٹنی کو آہستہ آہستہ چند ضربیں لگائی، جس ضرب کے ڈر سے اونٹنی کھڑی ہو کر بھاگنے لگی۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جابر کیا شادی کر لی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی حضور کر لی ہے۔ حضرت محمد نے فرمایا، شادی کنواری سے کی ہے یا طلاق یافتہ لڑکی سے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا محمد، طلاق یافتہ لڑکی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت ہی چاہتا ہے۔ آپ نے کہا، بھلا کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے ہیں جن کا میرے سوا کوئی نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہیں جیسی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں، اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھالے گی، ان کی کنگھی پٹی کرے گی اور انہیں صاف ستھرا رکھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل لگی کرتے ہوئے کہا، شاید ہم مدینے کے قریب پہنچ کر سرار میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیے سجا کر رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جا محمد، ہمارے گھر میں تکیہ نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تمہارے گھر میں تکیہ آ جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد کرنا چاہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا آپ مجھے اپنی اونٹنی فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں یا محمد۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ کتنے کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 1 درہم کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جا محمد، آپ مجھے اتنے کم درہم دیں گے؟ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 درہم تک کہہ دیا۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک شرط ہے کہ میں اونٹنی مدینہ جا کر دوں گا۔ جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی مسجد نبوی کے قریب باندھ دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے بلال، تم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 درہم سے کچھ زیادہ درہم دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جابر کو 40 سے کچھ زیادہ درہم دے دیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درہم لے کر واپس گھر کی طرف جا رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میری اونٹنی واپس کرنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے ہیں، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سودا اچھا نہیں لگا، انہوں نے میری اونٹنی واپس کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اونٹنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کراؤ۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ اونٹنی پسند نہیں آئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے تم سے باؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا تاکہ تم اس سے کھیل سکو اور وہ تم سے کھیل سکے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری بیوی کو اس لیے ترجیح دی کہ وہ شوہر کے ساتھ نیا رشتہ محبت، شرم و حیا اور خلوص سے شروع کرتی ہے۔ کنواری لڑکی اپنی زندگی کے پہلے تجربے میں اپنے شوہر کو پورے خلوص، اعتماد اور جذبات کے ساتھ قبول کرتی ہے۔ ایسا رشتہ زیادہ مضبوط، پرخلوص اور لمبے عرصے تک محبت بھرا رہتا ہے، جبکہ بیوہ یا مطلقہ خاتون کے پاس پہلے کا ایک تجربہ ہوتا ہے اور انسانی فطرت کے تحت وہ لاشعوری طور پر موازنہ کرتی ہے۔ یہ بات بعض اوقات تعلقات میں رکاوٹ بن سکتی ہے، لیکن محترم ناظرین، یاد رہے کہ اسلام میں یہ گناہ نہیں بلکہ فطری فرق ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صرف ایک کنواری خاتون سے نکاح کیا اور وہ تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی تمام ازواج مطہرات بیوائیں تھیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں بیوہ یا مطلقہ عورت سے نکاح نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو آسانی سے ہو اور جس میں تقویٰ ہو۔ محترم ناظرین، اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف کنواری لڑکی سے شادی کرو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی ایمان، کردار اور نیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مرد چاہے کہ وہ کنواری بیوی سے ازدواجی محبت بھری زندگی گزارے تو یہ بالکل فطری اور جائز خواہش ہے، لیکن اگر وہ کسی بیوہ یا مطلقہ خاتون سے نکاح کرتا ہے تو یہ ایک عظیم ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ اصل معیار کنوارا پن نہیں بلکہ نیکی، تقویٰ، اخلاق اور محبت ہے۔ اسلام میں نکاح کا مقصد صرف جسمانی سکون نہیں بلکہ روحانی و دینی سکون ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔